الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن أخو المؤمن. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب تعریفیں سب حمدیں مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہیں جو مدبر القدر ہے، حاکم جنوں بشر ہے، خالق و مشکل کشا پیڑیاں بنانے والا، آسمان و زمین کا نظام سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس کے بعد کروڑوں درود و سلام ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر، لاکھوں رحمتیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، سلف صالحین پر کہ جنہوں نے بے شمار قربانیاں دے کے ہم تک یہ دین حنیف پہنچایا. محترم بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا کا نظام بنایا، انسانوں اور جنات کو اور باقی ساری مخلوق کو پیدا کیا، اور خصوصی طور پر جنوں اور انسانوں کی طرف پیغمبر بھیجے. انبیاء علیہ السلام جتنے بھی آئے وہ سب انسانوں میں تھے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے، جنات کے لیے نبی ہیں. اب کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی بات مانی، اور کچھ وہ تھے جنہوں نے اس دعوت سے انکار کر دیا. تو اللہ رب العزت نے ان کو دو حصوں کے اندر تقسیم کر دیا. اللہ رب العزت نے سورۃ تغابن کے اندر ارشاد فرمایا هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. وہ اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تم میں کچھ کافر ہیں اور کچھ مومن. اس وقت انسانیت ان دو حصوں کے اندر تقسیم ہے. اس وقت تقریباً 7.5 ارب انسان دنیا کے اندر بستے ہیں، جن کے اندر 5.5 ارب کافر ہیں
تقریباً 2.25 ارب کے قریب مسلمان ہیں. تو بھائیوں یہ جو 2.25 ارب کلمہ پڑھنے والے ہیں اللہ نے ان کو مومن قرار دیا. اور یہ جو اسلام کے دشمن ہیں 5.5 ارب کے قریب کافر اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر قرار دیا. بھائیوں ایک بندے کا جو سب سے بڑا اثاثہ ہے، سب سے بڑی جو قیمتی دولت ہے وہ ایمان ہے. اور وہ ایمان کے کس درجے پر اس دنیا سے رخصت ہوا وہ ہم میں کوئی نہیں جانتا. وہ بندے اور اس کے رب کا معاملہ ہے. اللہ اکبر. مسلمان ہونے کے بعد اللہ اکبر مسلمان ایک ایسی برادری کا حصہ بن جاتا ہے جس کو اللہ رب العزت نے جسد واحد کہا کہ اب یہ ایک جسم کی بنے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. فرمایا انما المؤمنون اخوہ. مومن تو آپس کے اندر بھائی بھائی ہیں. اللہ اکبر. یہ اخی کا معنی بھائی ہے، اسی سے لفظ اخوت ہے. اللہ اکبر. اور ایک کیا فرمایا المؤمن اخو المسلم اخو المسلم. مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے. تو میرے بھائیوں ایک مسلمان ہونے کے ناطے جو ہماری ذمہ داری ہے اللہ اکبر اس کو پورا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا. کچھ حقوق اللہ کے ہیں، کچھ اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں. ہم نے اللہ کے بھی حق ادا کرنے ہیں اور اللہ کے بندوں کے بھی حق ادا کرنے ہیں. اللہ اکبر. اور اسی پر ہمارا انسانوں کا جنوں سب کا حساب ہوگا. اللہ اکبر. سب سے پہلے جو بنیادی حقوق ہیں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر 6 بنیادی حق ہیں. یعنی یہ وہ حق ہیں جو کسی صورت معاف ہو نہیں سکتے. حق تو حق ہے. اللہ اکبر. پہلا حق کیا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان ایک دوسرے سے ملے تو اس کو سلام کہنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کہنے والا کہتا ہے تیرے اوپر اللہ کی رحمتیں ہوں برکتیں ہوں. جواب دینے والا کہتا ہے تیرے اوپر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں برکتیں ہوں سلامتی ہو. بھائیوں ایک اسلامی معاشرے کی ایک عمل کی جو پہلی کنجی ہے، جو پہلی بنیاد ہے وہ ایک دوسرے کو سلام کہنا ہے. اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ صرف جاننے والوں کو سلام کہا جائے گا. جو جن کا نام جانتے ہیں، جو دوست ہیں، احباب ہیں. نہیں میرے بھائیوں جس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے اس کو سلام کرو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی حاضر ہوا. اس نے کہا السلام علیکم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا اس نے 10 نیکیاں حاصل کی. دوسرا حاضر ہوا. اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا فرمایا اس نے 20 نیکیاں حاصل کی. تیسرا آیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمایا اس جواب دیا فرمایا اس نے 30 نیکیاں حاصل کی. تو میرے بھائیوں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بعد دفعہ بازار میں نکل جاتے، پورے بازار میں دکانداروں کو سلام کہتے کہتے واپس آ جاتے. ساتھی پوچھتے آپ نے کچھ خریدنا نہیں ہوتا لیکن پھر بازار جاتے ہیں. کہتے ہیں میں یہ نیکیاں حاصل کرنے کے لیے جاتا ہوں. میں اپنے بھائیوں کے اوپر سلام نہیں بھیجتا ہوں، بھائی مجھ کے اوپر سلام نہیں بھیجتے. اللہ اکبر. اور بھائیوں ایک دوسرے سے تعلق دوستی بڑھانے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام کہنا ہے. اور یہ اہل جنت کی نشانی ہے. اہل جنت بھی جب ایک دوسرے کو ملیں گے تو سلام کہیں گے. اور بھائیوں دوسرا یہ ہے دوسرا جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق ہے کہ جب وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کیا جائے. دعوت میں یہ ہے اگر وہ کسی مشکل کے اندر ہے وہ آپ کو مدد کے لیے پکارتا ہے تو آپ اس کی مدد کریں. وہ پریشان حال ہے یا وہ کھانے کی دعوت دیتا ہے، اس سے کیا ہوگا آپس کے
अल्लाह अकबर। फरमाया एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुन ज़ैफहु फलयुकरम ज़ैफहु। पर जो चाहता है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखे वो अपने मेहमान की मेहमानवाजी करे। गोया एक दूसरे की दावतें कबूल करना ये इस बात की निशानी है कि हम अल्लाह और उसके रसूलों में आखिरत पर ईमान रखते हैं। हमने अपने अल्लाह के सामने खड़े हो और जब एक दूसरे की गमी खुशी में शरीक हो जाओगे तो तुम जज्बे वाहिद मजबूत अल्लाह जिस्म की बुनियाद बन जाओगे। और तीसरा ये है अल्लाह अकबर कि अगर वो आपसे मशवरा मांगता है तो आपने उसको मशवरा देना। भाइयों इंसानी निजाम है, एक वक्त के अंदर बंदा एक चीज का सिर्फ एक रुख देख रहा है। मैं एक वक्त के अंदर अपने हाथ का एक हिस्सा देख सकता हूँ, पीछे वाला नहीं देख सकता। यही बात मुशावरत के अंदर है कि अगर आपने कोई रिश्ता करना है, गाड़ी खरीदनी है, प्लाट खरीदना है, कोई मामला है तो आप उन भाइयों से मशवरा करें जो इसके बारे में जानते हैं, तो हर चीज नफा नुकसान हर चीज सामने आ जाए। और उसमें यह है कि आप मशवरा दें तो अच्छा मशवरा दें जो आप जानते हैं। रिश्ता है आपको पता है कि अंदर ये मिसाल है, बराबरी में कहते ठीक है कर दो, बाद में पता चला यार मैंने तो तेरे कहने के ऊपर हाँ कर दी, तेरे कहने के ऊपर मैंने प्लाट ओके कर दिया, गाड़ी खरीद ली। नहीं मेरे भाइयों, आप अपने भाई को अच्छा मशवरा दें, वो आपसे मशवरा करेगा और किससे मशवरा करेगा। ये एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के हक है। फिर ये है उसको छींक आए तो वो कहे अल्हम्दुलिल्लाह, जवाब अल्लाह को कहे यरहमुकल्लाह, फिर वो जिसको वो छींक आई वो कहे यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिह बालकुम। कितना अजीम निजाम है। अल्लाह अकबर। भाइयों हमारा जिस्म एक पूरी बहुत बड़ी फैक्ट्री है जिसके अंदर एक एक चीज जिस तरह आप चल रहे हैं, पूरा बरीक निजाम है। जब कहीं ब्रेक जाती है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक निजाम है। हमारा जो कंट्रोल दिमाग थोड़ी उस पुलिस को ऑर्डर करता है जो जिस्म के अंदर फेफड़े हरकत में आते हैं, वो हवा का प्रेशर देते हैं और वो ब्रेकेज हट जाती है। अगर वो ब्रेकेज नहीं हटती तो दिमाग की शरफ फट सकती है, कोई और नुकसान हो जाता है। जब हम बहुत बड़ी तकलीफ से निकलते हैं तो इसलिए हम अपने महबूब रब का कि हम तो सुना करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जवाब वाला भाई कहता है यार अल्लाह अल्लाह तेरे ऊपर रहम करे। भाइयों हम सब रहम के महताज हैं, हम अल्लाह ऊपर। और फिर वो भाई कहता है यहदीकुमुल्लाह, अल्लाह तुझे हिदायत के ऊपर रखे। तूने मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया, मुझे इतनी बड़ी दुआ की कि अल्लाह तेरे ऊपर रहम करे। व युस्लिह बालकुम, और अल्लाह तेरे मामलात को भी सीधा रखे। मेरे भाइयों ये माशरा है जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत के ज़मीन पर देखना चाहते हैं कि अल्लाह ऊपर। और अगली बात जो पांचवा ये है कि जब कोई बीमार हो जाए तो आपने उसकी इयादत के लिए जाना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला इस हदीस के रावी हैं कि जो अपने मुसलमान भाई की इयादत के लिए जाता है, अल्लाह अगर सुबह के वक्त जाता है तो 70,000 फरिश्ते उसकी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। भाइयों 70,000 फरिश्ते जिसकी बख्शिश की दुआ करें। अगर शाम के अंदर जाता है तो फिर 70,000 फरिश्ते सुबह तक दुआ करते हैं। और जब तक वो अपने भाई के पास होता है वो जन्नत के देवों के अंदर होता है। अल्लाह अकबर। वो मंजर जब जन्नती जन्नत में देखेगा कि ये इतने बड़े बागात कैसे मिले। हाँ, जब वो अपने बीमार भाई के पास बैठा, उन लम्हात को याद करो। तेरे भाई को पेट का मरज था, पेट की दर्द में मुब्तला हुआ था, रोड एक्सीडेंट में था, तू सारे काम छोड़ के अपने भाई के ऊपर पहुंचा था। उस मुश्किल घड़ी में उसके दिल से जो दुआएं दी थी उसकी समरात आज वो देख रहा। और आखिरी हक ये है कि जब कोई भाई फौत हो जाए, हमारा भाई या हमारी बहन, तो फिर हम उसके जनाजे भी कर गए। ये एक मुसलमान के
اللہ اکبر بھائیو، اور اخلاص کے ساتھ دعائیں کر کے اپنے بھائی یا بہن کو اس دنیا سے رخصت کرو۔ تم آخری وقت سفارش لے کے اپنے رب کی بارگاہ میں آتے ہو جب تمہارا بھائی یا بہن جس نے 60 70 سال 40 50 سال اس دنیا کے اندر گزارے آج وہ دنیا سے الوداع ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے لیے خصوصی طور پر یہ ہے کہ آپ جنازے کی دعائیں یاد کریں، آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنی بیٹیوں کی تربیت کریں جو آپ کے لیے دعائیں کریں۔ بچوں کی تربیت کرو، اس سے بار بار دعائیں سنو کہ بیٹا ایک وقت آنے والا ہے، پتہ نہیں میں نے پہلے چلے جانا ہے، تو چلے جانا، اگر میں چلا گیا اللہ اکبر تو میری روح کو سکون ہوگا کہ میں ایسا بیٹا چھوڑ کے جا رہا ہوں جو میرے لیے جنازہ پڑھے گا، جو میری قبر کے اوپر میرے لیے مغفرت کی دعائیں کیا کرے گا، جو رات کی تنہائیوں میں میرے لیے دعائیں کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر ایک آدمی کا درجہ بلند کیا جاتا ہے، اللہ اکبر کے جو اس کے گریڈ پڑھتے ہیں ترقی تو پتہ چلتا ہے، کہتا ہے عمل تو کوئی کیا، کہتا تیرا ایک اولاد چھوڑ کے آیا تھا، تیرے بیٹے نے نیکیاں کی ہیں، آج اس کی وجہ سے تیرے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ 6 حقوق ہیں جو بنیاد ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ اکبر بھائیوں پھر یہ ہے کہ ہر مشکل وقت کے اندر اپنے بھائیوں کی مدد کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، فرمایا اللہ اس وقت تک اپنے بھائی کی مدد میں، اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد کرتا ہی رہتا ہے جب بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ بھائیو، یہ بہت مشکل کام ہے، اپنا ذاتی کاروبار چھوڑ کے اپنی نیند قربان کر کے اپنے بھائی کی پریشانی کو دور کرنا، لیکن اگر چاہتے ہو کہ یہ فیکٹریاں چلتی رہیں، یہ کارخانے چلتے رہیں اور دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ تمہیں مضبوط کرے تو اپنے بھائیوں کے دکھ درد کے ساتھی بن جاؤ۔ اللہ آپ اپنے ذاتی کسی وجہ سے اگر کسی کے باپ یا والدہ کے جنازے پہ نہیں جاتے کہ خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں، وہ ساری عمر یاد رکھتا ہے۔ اللہ اکبر بھائیو، ایک معاشرے کو مضبوط کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ایک دوسرے کی مشکل کے اندر مدد کرو۔ اور پھر میرے بھائیو، پھر مسلمانوں کے دکھ درد کے اندر شریک رہنا، مسلمان کے لیے دعائیں کرنا۔ اللہ اکبر بھائیو، اس وقت مسلمان جس تکلیف کے اندر ہیں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن کے لیے ایک دیوار کی طرح ہے، ایک بلڈنگ کی طرح ہے جس کا بعض حصے کو مضبوط کر رہا ہے۔ آج ہم اس مسجد میں کھڑے ہیں، اس کے لیے بلاک، یہ سریا، اللہ اکبر، یہ سیمنٹ، اس نے ایک دوسرے کو سہارا دیا ہوا ہے، یہ بلڈنگ کھڑی ہے۔ اسی طرح ایک اسلامی معاشرہ کے اندر جو ہے نا، ہر مومن دوسرے مسلمان کو، ہر مومن بہن دوسری مسلمان بہن کو سہارا دیتے ہیں، اسی طرح ایک معاشرہ ترتیب دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا مومن تو مومن کے لیے بلڈنگ کی طرح ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کے لیے جسد واحد کی طرح ہے، یہ جس طرح جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو جسم کا پورا حصہ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ بھائی آنکھ کو درد ہوتی ہے تو ساری رات نیند نہیں آتی، اس کی وجہ یہ کہ آنکھ جسم کا حصہ ہے۔ آپ کے دانت کو درد ہوتی ہے، پورا جسم بخار کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دانت جسم کا حصہ ہے۔ بھائیو، اسی طرح ہم نے امت کے لیے تڑپنا ہے، امت کا درد محسوس کرنا ہے۔ اللہ اکبر بھائیو، جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کی حرمت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر ایک مومن کی حرمت بیان کری، اللہ اکبر، کہ اس کی حرمت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے۔ اور یہ کتنا بڑا عذاب ہے
کہ من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اور بھائیو اللہ نے تو ہر کلمہ پڑھنے والوں کو مومنوں کی کیٹیگری میں ڈال دیا۔ آؤ بھائیو ہمارے سامنے اصل جو تصور ہے وہ امت ہے۔ ایک وہ ہے جو میرے رشتے کے بھائی، یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے بھتیجے ہیں، یہ میرا خاندان ہے۔ او بھائیو اصل خاندان کیا ہے؟ یہ کلمے کا ایمان کا خاندان ہے۔ ہم یہ مت سمجھے کہ ہماری برادری کے افراد ہمارے 4 6 8 10 ہیں۔ اس وقت جو ہماری فیملی ہے، ہماری برادری ہے، وہ 2.25 ارب انسانوں کے اوپر، جس کے اندر افریقہ کے ساحل سے لے کر اللہ اکبر چائنا کی وہ بستی ریاستوں تک پھیلی ہوئی پوری دنیا میں پھیلی ہوئی امت اللہ اکبر، یہ مسلمان ہے، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاش تک، یہ امت ہے اللہ اکبر۔ اور پھر اخوت کیا ہے؟ کہتے ہیں اخوت اس کو کہتے ہیں چوبے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہاتھی جوان کے داغ ہو گئے، کابل میں کانٹا چوبے اور پورا ہندوستان کے مسلمان تڑپ اٹھے کہ ہمارے بھائی کو تکلیف ہوئی۔ اور بھائیو جو انہوں نے اس اللہ کے دین کو سمجھا تھا انہوں نے یہ بات سچ ثابت کی اللہ اکبر۔ اور یاد رکھو بھائیو جب مسلمان اپنے مظلوم بھائی کی مدد کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کے اندر فتوحات کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ سری لنکا کا علاقہ، یہاں عرب تاجر آئے تھے کاروبار کرنے، بلّہ وہ تجارت کو کم کرتے تھے، اصل چیز میں وہ قرآن و سنت کی دعوت دیتے تھے، ان کا ہر عمل سنت کے مطابق تھا۔ یہاں کچھ خاندانوں نے اسلام قبول کر لیا، وہ انہوں نے وہاں رہنے شروع ہوئے، اس کے بعد کچھ تاجر تھے ان کا انتقال ہوا، تو اس وقت عراق کے اندر حجاج بن یوسف کی حکومت تھی، وہ گورنر تھا اللہ اکبر۔ اس نے فوری طور پر سری لنکا کے راجا کو پیغام بھیجا کہ یہ جو یتیم فیملیاں ہیں ان کو فوری طور پر عراق دے دیا جائے تاکہ ہم ان کی کفالت خود کر سکیں۔ یہ جو کراچی کے قریب جو دیبل کا علاقہ ہے ٹھٹھا کے، یہاں سے وہ جہاز گزرے تھے اور یہی وہ علاقہ تھا جہاں راجہ طاہر کی حکومت تھی جو ہندوؤں کا بہت بڑا لیڈر تھا۔ اس کے قزاقوں نے، بدماشوں نے حملہ کیا، ان کشتیوں کے اندر عورتیں مردوں کو گرفتار کر لیا، اور یہاں سے ہی ایک خط جو ہے وہ عراق کے اندر حجاج بن یوسف کے پاس پہنچا تھا۔ جب پہنچا کیا کہا تھا؟ حجاج میں تیری بہن گرفتار ہو گئی، مسلمانوں کو گرفتار کر دیا گیا، ہماری مدد کرو۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ اخوت کو سمجھتے تھے۔ اخوت کیا ہے؟ اس کے سامنے ہندوستان کا نقشہ تھا، اس کا رنگ غصے سے سرخ تھا، اور وہ کام رہا تھا کہ مجھے وہ جگہ بتاؤ جہاں یہ حرکت ہوئی ہے۔ جب انہوں نے بتایا کہ یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جہاں پہ حملہ ہوا ہے، اس نے غصے کے ساتھ نقشے کے اندر اپنا خنجر گاڑ دیا تھا کہ اس طرح میں انتقام دوں گا۔ پھر بدلہ لینے کے لیے فوج یا جرنیل کو نہیں بھیجا، اپنے داماد کو بھیجا۔ اور حجاج بن یوسف کہا کرتا تھا کہ میں نے بہت ظلم کیے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہاں تاریخ کے اندر دنیا مجھے ظالم کہے گی، ظالم ہونا اتنا بڑا جرم نہیں، تاریخ کبھی مجھے بے غیرت نہیں لکھے گی تاریخ کے اندر ہے۔ اور آج بھائیو اسی کا دماغ محمد بن قاسم آیا، راجہ طاہر کو کاٹا، اس کے حواریوں کا کاٹا، وہ دریائے کے پورے علاقے آزاد ہوئے، دریائے سندھ کے کنارے وہ ہندو فوج بھاگ رہی تھی اور وہ پیچھا کر رہے تھے، اور انہوں نے چلیور تک کا پورا علاقہ فتح کیا۔ اور آج اس کا نتیجہ کیا ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں، آج یہ باب الاسلام ہے۔ اور بھائیو یہ اخوت تھی کہ حدیبیہ کے موقع پہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ کافروں کے ساتھ جا کے
بات چیت کرو. انہوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ کو روک لیا اور یہ افواہ پھیل گئی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ شہید کر دیے گئے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے ہاتھ میں بیعت کی. صحابی کہتے ہیں اسلام کی بیعت تو ہم پہلے کر چکے تھے, آج جو ہم نے بیعت کی تھی یبایعونک علی الموت, آج ہم نے موت کے اوپر بیعت کی. اللہ کس لیے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو بیعت کرنے والے تھے ان کے اوپر اللہ کا ہاتھ. او بھائیو, اصل بات یہ ہے کہ یہ اخوت ہے, اس کے نتیجے کے اندر پھر اللہ کی مدد آتی ہے. اس دنیا کا نقشہ دیکھیں تو سپین ایک ایسے جگہ موجود ہے, اس کے بالکل سامنے مراکش ہے. اللہ اکبر. اور ان کافروں نے ہمیشہ کوشش کی کہ اس علاقے کے قبضہ کر کے مسلمانوں کا راستہ بلاک کیا جائے, لیکن جب اللہ مدد کرنے کو آتا ہے, اللہ اکبر, عیسائی قوم جلین کی بیٹی کے اوپر راجت عیسائی پر حملہ کرتا ہے, اس کی عزت کو تار تار کرتا ہے. وہ قوم جلین فریاد لے کے روتا ہوا افریقہ کے صحراؤں میں طارق بن زیاد کے پاس, موسیٰ بن نصیر کے پاس آتا ہے کہ میرے اوپر ظلم ہوا ہے. مجھے پتا ہے کہ دنیا کے اندر ایک ہی قوم ہے جو لوگوں کو انصاف دلا سکتی ہے, جو ماں بہن بیٹیوں کے سر پہ ہاتھ رکھ سکتی ہے, وہ مسلمان قوم. کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے, مجھے بس اجازت لینے دو. مدینہ منورہ سے عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ مسلمانوں کے امیر کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ حملہ کر دو. اور یہی وہ مرحلہ تھا کہ طارق بن زیاد اپنے 60,000 کا لشکر لے کے یہ سپین کے ساحل پہ اترا تھا. سامنے 1,00,000 کا لشکر تھا اور اس کے الفاظ کیا تھے کہ ہر ملک خدا, کہ ہر ملک ہمارے رب کا ملک ہے. اور اس نے کہا تھا ہمارے سامنے 2 راستے ہیں. اللہ اکبر, اگر ہم زندہ رہے تو اس ملک کے حاکم ہیں, جہاں ہم آ جاتے ہیں وہاں سے کبھی واپس نہیں جاتے. اگر ہم شہید ہو گئے تو اللہ کی جنتوں کے وارث بنیں گے. اور اس نے یہ کہا تھا یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, اپنی تلوار کو ہوا میں لہرایا تھا اور اللہ رب العزت نے فتوحات کے دروازے کھولے. میرے بھائیو, آج جو کشمیر کے اندر, فلسطین کے اندر جو صورتحال ہے, اس کا یہی ہے کہ ہر مسلمان اپنی طاقت کے مطابق ان کی مدد کے لیے کھڑے اور کچھ نہیں کر سکتے. رات کو اپنی نیند قربان کر کے مسلح پہ کھڑے ہو جو اللہ سے دعا. ان دعاؤں کے اندر ایسی طاقت ہے. آج دعا کرو کہ کل اللہ کوئی اور سبیل نکال دے. تو محترم بھائیو, اور اس کے بعد اگر آپ مسلمانوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس کا پہلا مرحلہ ہے کہ ہم اپنی ذاتی اصلاح کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ, اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. میرے بھائیوں, اور ایک جگہ ایک بھائی نے بہت اچھی تحریر لکھی تھی کہ بندے کو اپنے ساتھ اتنا تو مخلص ہونا چاہیے کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا دے. وہ بندہ کتنا بد نصیب ہے, اس کو پتا ہے کہ جہنم ایمبش لگائے کھڑی ہے, ابھی میری موت کا وقت آ گیا, میں نے نماز نہیں پڑھی, قرآن نہیں پڑھا, میں اللہ کی بغاوت کرتا چلا جاتا ہوں, میری منزل کیا ہوگی. اللہ میرے بھائیوں, سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے اور اس کے بعد جو آپ کے اوپر فرض ہے وہ آپ کا خاندان ہے, جس کے اندر سرے دست آپ کے بیوی بچے. اللہ اکبر, یہ تو نہیں اعتراض کر سکو گے کہ ہمیں تو نہیں, ہمیں کیسے, ہمیں اندر ہمت ہی نہیں کہ لوگوں کو نماز کی دعوت.
بھائی لوگوں کو نماز کی دعوت دو، سب سے پہلے اپنے اہل و عیال کو نماز کی دعوت دو۔ بھائیو رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں برکتوں والا گزرا ہے، ہم نے جو اس مہینے کے اندر تربیت حاصل کی ہے اور ضروری ہے کہ اس تربیت کا پورا سال ہم فائدہ اٹھائیں۔ ماسٹر میں جاتے ہیں 21 دن بڑے مشکل ہوتے ہیں، لیکن جو 21 دن لگا لیتا ہے نا، اس کے بعد اس کے لیے نماز آسان، داڑھی رکھنا آسان، دین کے کام کرنا آسان، دعوت دینا آسان۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس ماحول سے نکل گیا ہے۔ تو بھائیو اس وقت بہت بڑا تربیت کا مہینہ ہم گزار کے بیٹھے ہیں، اس کے اندر سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو بروقت ادا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو 40 دن مسلسل لگاتار نمازیں تکبیر اولیٰ سے ادا کرتا ہے، اللہ اس کو 2 انعام دیتا ہے۔ ایک تو اللہ اس کو جہنم سے، ایک تو منافقوں کی لسٹ سے اس کا نام کاٹ دیا جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیو اگر آپ یہ کورس شروع کر دیں، 40 دن آپ نے پورا کر لیا تو پھر یوں سمجھو کہ آپ کی زندگی آٹو پہ لگ جائے گی، پھر نماز نہیں قضا ہوگی۔ آپ اپنے دن کے جتنے کام ہیں ان کو نمازوں کے اندر طے کریں۔ ہاں یہ دن ہو میں نے فجر وہاں پڑھنی ہے، ظہر عصر مغرب، اس کے درمیان جو وقت ملا نا وہ کام کریں گا۔ یہ نہیں کہنا کہ کام سے جو وقت ملا پھر میں نماز ادا کروں گا، نہیں، پہلے نماز ہے اس کے بعد کام ہے۔ اور دوسرا میرے بھائیو اگر چاہتے ہو کہ اس زندگی میں آپ بڑے بڑے کام کرو تو تہجد کی نماز کی باقاعدگی کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد جو دوسرے نمبر پر نماز ہے جو اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور سوار اور جمعرات کا روزہ مسلسل رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوال اور جمعرات کو اللہ کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ جب میرا اعمال نامہ اللہ کے سامنے پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں۔ میرے بھائیو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ جب ہم نے 1 مہینے کے روزے رکھ لیے تو پھر سوال اور جمعرات کا روزہ کتنا کون سا مشکل ہے۔ واللہ کتنی خوشی ہو کہ آپ روزے کی حالت میں ہیں، آپ کا اعمال نامہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گیا ہے، وہاں فرشتے سارے اس مجلس کے اندر کہ میرا بندہ آج بھوک پیاس برداشت کر رہا ہے، مجھے راضی کرے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 جن دنوں کے اندر چاند پورا روشن ہوتا ہے 13 14 15 اس کے بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ بھائیو اگر آپ ان مسنون اعمال کو اپنا لیں گے، جب آپ نے صبح اور جمعرات کا روزہ شروع کر دیا تو پھر آپ کو تہجد کی نماز بھی پڑھیں گے، جب تہجد کی نماز پڑھیں گے تو پھر فجر کی نماز ملے گی، اور فرمایا جس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھ تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ گئے۔ اللہ اکبر۔ بھائیو جب پہلی نماز ادا ہو جاتی ہے تو اگلی نمازیں اور آسان ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد بھائیو اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو روزے کی ایک فضیلت یہ ہے الصیام جنہ کہ یہ ڈال ہے، یہ گناہوں کے درمیان ڈال ہے۔ اور دوسری بات ہے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں نفلی روزہ رکھتا ہے 70 سال کی مسافت کے مطابق اس کو جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو اس کو اہتمام کریں، اور دوسرا جو بہت زیادہ اہتمام کریں وہ قرآن کی تلاوت ہے۔ قرآن کو سمجھیں، اس کے معنی سمجھیں، اپنے گھر کے اندر ترجمہ کلاس ہو، ترجمہ کلاس آپ پڑھا رہے ہوں اور پڑھنے والے آپ کے بیوی بچے ہوں، آپ کے پوتے ہوں، آپ کے نواسی ہیں، چلو جی الحمدللہ آج 3 مہینے کے اندر ہمیں سورۃ بقرہ ختم کر دی، آج ہماری سورۃ آل عمران چل رہی ہے، آہستہ آہستہ ایک وقت آئے گا کہ خدا قرآن ترجمے سے گزر جائے۔ تو میرے بھائیو آؤ ہم ان اعمال کی طرف توجہ دیں، واللہ یہ تربیت ہے، جب ہم یہ کریں گے تو ہم کسی مسلمان کی مدد کو بھی پہنچیں گے، ہمیں پتا ہوگا کہ اللہ کا دین یہ تقاضے کرتا ہے،
اور یاد رکھو ایک آخری بات کہ دنیا میں آنے کی ترتیب اور ہے، جانے کی ترتیب اور ہے۔ بندہ یہ سمجھتا ہے ابھی بڑی لمبی عمر پڑی ہے، وہ بڑی لمبی عمر بھی تو ختم ہونی ہونی۔ آپ جس گھر کو اپنا گھر سمجھ رہے ہیں، جس فیکٹری کو آپ اپنی فیکٹری سمجھ رہے ہیں، 55 سال کے بعد تو آپ سب کو بیٹوں کے حوالے کر دیں گے۔ کوئی آپ کو پوچھے گا بھی تو آپ کہیں گے بیٹوں سے کہو میں نے تو چھوڑ دیا کام۔ اور بھائی جس گھر میں تو نے چند سال بعد مسافر بن جانا ہے، وہ تو اللہ، اور ہمارے لیے کمزوری یہی بھی ہے کہ زندگی کے اندر معاملات بیٹوں کے حوالے دے کر سارا بوجھ خود ہی اٹھائے پھرتے ہیں۔ اور نہیں بھائیو، ان بیٹوں کے اوپر بوجھ اٹھا ڈالو اور آپ اللہ کے دین کے لیے وقت لگا۔ تو آؤ میرے بھائیو، ہم اس زندگی کی تیاری کریں جس کی نعمتیں پائیدار ہیں، جس کے بیٹے سدا بہار ہیں، جہاں اللہ رب العزت کی دیدار ہے، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی وہ عظیم الشان زندگی ہے جو اربوں خربوں سال بھی گزر جائیں گے تو وہ زندگی ختم نہیں ہوگی، جہاں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، جہاں کوئی بیمار نہیں ہوگا، جہاں کمانے کی فکر نہیں، جہاں لاکھ ڈاؤن کی فکر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم الشان زندگی ہمارے لیے رکھی ہے، ہم اس کی تیاری کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو اچھی بات ہے وہ اللہ کے فضل کے ساتھ ہے، جو کمزوری ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔